بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ بہت بڑی خبر ہے، حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران نے اسرائیل نے ایک حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اسرائیل میں چوکسی ہے۔ حماس اور ایران نے کہا کہ بدلہ لیں گے، خامنائی نے کہا کہ بدلہ لینا، انتقام لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں پر، اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسماعیل ہانیہ شہید، تہران میں رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس لیڈر پزشکیان کی حلف برداری کے لیے ایران گئے تھے۔ حماس اور ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا، تل ابیب خاموش۔ نتنیاہو کی صدارت میں سیکیورٹی کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ۔ حماس اور ایران نے کیا انتقام کا عزم، خامنائی نے کہا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے۔ مزاحمتی تنظیم نے کہا حماس نظریہ ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایران اور فلسطین میں سوگ، جمعرات کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، میت قطر منتقل کی جائے گی، جمعے کو تدفین۔ اخوان المسلمون کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے حماس کی قیادت تک اسماعیل ہانیہ کا لمبا سفر، جیل بھی گئے، خاندان کی قربانی دی، کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ حماس لیڈر کی شہادت سے دنیا بھر میں ہلچل، سفارتی سرگرمیاں، حوثیوں اور حزب اللہ نے کہا لڑائی جاری رہے گی۔ چائنا اور رشیا نے کی مذمت، قطر اور ایجپٹ نے کہا جنگ بندی کوششوں کو دھکا لگا، پورا مڈل ایسٹ بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینی جاں بحق، شہادتیں 39,445 ہو گئیں۔ کیرالہ لینڈ سلائیڈ سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 165 سے زیادہ، 200 لاپتہ، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس پولیٹ بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں شہید کر دیا گیا، جس کے لیے حماس نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر سوگ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ظالمانہ صہیونی حملے میں ایران کے دارالحکومت تہران میں ان کی رہائش گاہ پر حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جس عمارت میں وہ رہ رہے تھے اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں اسماعیل ہانیہ کے علاوہ ان کا ایک باڈی گارڈ بھی شہید ہو گیا۔ حماس نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے تہران گئے تھے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے بھی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کی۔ ریولیوشنری گارڈز نے ایک بیان میں کہا کہ آج صبح تہران میں اسماعیل ہانیہ کے مکان پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں باڈی گارڈ کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ حماس نے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا۔ حماس نے پورے فلسطین اور عالم اسلام میں سوگ کا اعلان کیا۔ حماس نے کہا کہ اسلامی جماعت کے لیڈر اور ہمارے عظیم رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ ہم تمام فلسطینی عوام، عرب اور اسلامی دنیا اور دنیا کے تمام آزادی پسندوں کے لیے سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ حماس پولیٹ بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے لیے اسرائیل کو سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مزاحمتی لیڈر کے خون کا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے۔ خامنائی نے کہا کہ مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہماری زمین پر ہمارے پیارے مہمان کو شہید کیا ہے اور ہمیں غمزدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے اسے سخت سزا ملے گی۔ خامنائی نے اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑائی میں کئی برسوں کی قربانیوں کے لیے اسماعیل ہانیہ
ہانیہ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ شہادت اور قربانی کے لیے تیار تھے اور انہوں نے اس راستے میں اپنے بچوں اور اپنے خاندان کی قربانی دی ہے. سپریم لیڈر نے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت کو گلے لگانے سے خوف زدہ نہیں تھے، لیکن ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس وحشتناک اور تلخ واقعے اور ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. سپریم لیڈر نے مسلم امت، مزاحمت کے محاذ اور فلسطین کی عظیم قوم سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے اسماعیل ہانیہ اور ان کے ساتھ شہید محافظ کے خاندانوں سے تعزیت ظاہر کی. ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ اس ٹارگٹ کلنگ کی سرگرمی سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور تحقیقات کے نتیجوں کا جلد اعلان کیا جائے گا. ایران کے ایک اہم سیکیورٹی ادارے کی میٹنگ ہوئی جس میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران کی اسٹریٹجی کے بارے میں غور کیا گیا. اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطین کے مزاحمتی لیڈر کی شہادت پر 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے ملک کی علاقائی سالمیت اور وقار کی حفاظت کرے گا. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آج ہمارا پیارا ملک ایران فلسطین کے بہادر مزاحمتی لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا سوگ منا رہا ہے. کل میں نے فتح کا ہاتھ اٹھایا تھا اور آج مجھے اپنے کندھوں پر ان کا تابوت اٹھانا پڑ رہا ہے. ایران اور فلسطین کے درمیان تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا اور دبے کچلے لوگوں کی حفاظت کے راستے پر پہلے سے زیادہ ثابت قدمی سے چلا جائے گا. ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ نتنیاہو خطے کو تباہی میں دھکیل رہے ہیں. حماس کے سینئر عہدیدار سامی ابو زہری نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ہمارے بھائی ہانیہ کی شہادت سے تناؤ بڑھے گا. یہ حملہ حماس کے ارادوں کو توڑنے کی کوشش ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا عزم اس ناپاک مقصد کو ناکام بنائے گا. انہوں نے کہا کہ حماس ایک نظریہ ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا. یہ ایک ادارہ ہے اور یہ کچھ لوگوں کا نام نہیں ہے. حماس اس راہ پر چلتی رہے گی، بھلے ہی ہمیں قربانیاں دینی پڑے. ہمیں اپنی جیت کا یقین ہے. اسماعیل ہانیہ کے فرزند سلام ہانیہ نے کہا کہ ان کے والد کی شہادت سے مزاحمت ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرے والد کے وطن پرستی کے سفر کے دوران 4 قاتلانہ حملے کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آج انہیں شہادت بخشی ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے. وہ قومی اتحاد چاہتے تھے. ہمارا یقین ہے کہ شہادت مزاحمت کو کمزور نہیں کرے گی جو آزادی حاصل کرنے تک جاری رہے گی. اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں چوکسی اختیار کی گئی ہے کیونکہ اسے ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کا ڈر ہے. وزیر اعظم نیتنیاہو نے کیبنٹ میٹنگ میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا. اسرائیل میں سرکاری طور پر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. اسرائیلی فوج نے صرف اتنا کہا کہ وہ حالات کا جائزہ لے رہی ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب کچھ گھنٹے پہلے اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو ہلاک کیا اور کہا کہ یہ کمانڈر پچھلے اتوار کو جولان پہاڑیوں کے علاقے میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم پر حملے کی پلاننگ میں شامل تھے. اسماعیل ہانیہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسماعیل ہانیہ کی عمر 62 سال تھی. انہوں نے غازہ میں اخوان المسلمون کی اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی تھی. وہ 1983 اور 84 کے درمیان یونیورسٹی میں کافی ایکٹیو تھے اور تنظیم کے صدر بنے. اسرائیل نے 1989 میں انہیں گرفتار کیا اور 3 سال جیل میں رکھا. اس کے بعد انہیں لبنان میں جلا وطن کیا گیا. 1 سال کی جلا وطن کے بعد اسماعیل ہانیہ غازہ واپس لوٹے اور اسلامک یونیورسٹی کے ڈین بنے. 1997 میں انہیں حماس بیورو کے چیف کی حیثیت سے مقرر کیا گیا. بعد میں وہ تحریک کے لیڈر بنے. 2004 میں حماس کے لیڈر عبدالعزیز رنتیسی کی شہادت کے بعد انہوں نے تنظیم کی باغ ڈور سنبھالی. دسمبر 2005 میں ان کی قیادت میں الیکشن کی تیاریاں شروع ہوئی اور 2006 میں انہوں نے حماس کو فلسطین کے الیکشنز میں میجارٹی دلائی، لیکن حماس کو فلسطین کے تمام علاقوں پر حکومت کرنے سے روک دیا گیا اور حماس کو غازہ تک کھدیڑ دیا گیا. اسماعیل ہانیہ پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے آپریشن طوفان کے بعد اسماعیل ہانیہ نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا. اس وقت وہ دوحہ قطر میں تھے. 10 اپریل کو اسماعیل ہانیہ کے 6 گھر والے شہید کر دیے گئے تھے جن میں ان کے 3 بیٹے اور پوتے پوتیاں شامل ہیں. انہیں عید الفطر کے دن ایک کار میں نشانہ بنایا گیا تھا. 24 جون کو ان کی بہن اور 9 دوسرے رشتہ داروں کو اسرائیلی حملے میں ہلاک کیا گیا تھا. یہ دونوں واقعات اشتی ریفیوجی کیمپ میں پیش آئے تھے. اس موقع پر اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ ان کے خاندان کے تقریباً 7 ارکان شہید کر دیے گئے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا تھا کہ قابض طاقت سمجھتی ہے کہ اس طرح وہ فلسطینی عوام کو شکست دے سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے پوتے پوتیوں کا خون فلسطین کے دوسرے بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. انہوں نے
کہا تھا کہ اسرائیل نے انہیں قتل کیا ہے اور وہ اس اعزاز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2014 میں اسماعیل ہانیہ نے ایک اہم تقریر کی تھی اور غازہ پٹی کی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں جھکا سکتے ہو تو تم غلطی پر ہو، ہم صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کا جشن مناتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی میت ایران میں نماز جنازہ کے بعد قطر منتقل کی جائے گی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جمعے کو ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ جمعرات کی صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور کئی سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ یہ شہادت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب اسرائیل کے قبضے والے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں پچھلے دنوں لبنان سے کیے گئے ایک راکٹ حملے میں 12 بچوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل حزب اللہ جنگ پھیلنے کے اندیشے پائے جاتے ہیں اور 10 مہینوں سے غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ اسے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں رپورٹس تھیں لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی گروپوں نے مغربی کنارے میں ہڑتال اور مظاہروں کا اعلان کیا اور مغربی کنارے کی پوری سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ حماس نے کہا کہ وہ مزاحمت کے راستے پر چلتی رہے گی۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو ایک خطرناک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ پورے علاقے میں اس کے بڑے اثرات پڑیں گے۔ یمن کی حوثی حکومت کے لیڈر مہدی المشال نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی دشمن کو اس جنگ اور مزاحمت کے کمانڈرز کی شہادتوں کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ انہوں نے یمن میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا اور کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت فلسطینی قوم اور پوری مسلم امت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن حماس اور مزاحمت کے محاذ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انصار اللہ تحریک نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے مزاحمت کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھیں گے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حماس لیڈر کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسماعیل ہانیہ ایک عظیم کمانڈر تھے جنہوں نے امریکہ اور صہیونی نظام کے دبدبے کے خلاف جدوجہد کی۔ عراق نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بغداد میں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ جارحانہ آپریشن علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ عراقی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ بحران کے اس وقت فلسطینی عوام اور لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزارت خارجہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور آزاد ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں اور اس طرح کے بار بار حملوں کو روکے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ظالمانہ قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہلاکت کا مقصد غزہ کی تنظیم مزاحمت کو کمزور کرنا ہے۔ ایردوان نے کہا کہ حماس لیڈرز شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی پر بھی ایسے ہی حملے کیے گئے تھے۔ چائنا نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کی۔ بیجنگ میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے چائنیز وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ رشین فیڈریشن کے ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ تہران اور بیروت میں حماس کی مزاحمت کے لیڈرز کی ہلاکتوں سے دنیا میں اسرائیل کے خلاف تحریکیں مضبوط ہوں گی۔ رشین فیڈریشن کونسل کے ڈیپٹی اسپیکر نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کہا کہ مڈل ایسٹ کا علاقہ مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ رشیا میں کرملن نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت سے مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر ہوگا اور ہمارا ماننا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد علاقے میں امن بحال کرنے کی کوششوں کو دھکا پہنچانا ہے۔ قطر نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت اور صہیونی نظام کی مجرمانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں پورا علاقہ مکمل بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ حماس کا ہیڈ آفس قطر میں ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کی بات چیت میں قطر مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس ہلاکت سے جنگ بندی کی کوششیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایکس پر لکھا کہ غزہ میں سیاسی ہلاکتیں اور سویلینز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں بات چیت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لیکن بات چیت ان حالات میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے قطر کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی. بلنکن نے کہا کہ اس ہلاکت میں امریکہ شامل نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی ٹھوس خبر تھی. وہ ہلاکت کے اثرات کے بارے میں کوئی پیش قیاسی کرنا نہیں چاہتے. بلنکن نے کہا کہ غزہ سیز فائر بہت ضروری ہے. سنگاپور میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. ایجپٹ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے تناؤ بڑھانے کی وجہ سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اسرائیل میں سیز فائر کے لیے سیاسی عزم کی کمی ہے. اسماعیل ہانیہ کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے شہید کیا گیا. وہ نارتھ تہران میں سینئر فوجیوں کے لیے بنائی گئی ایک خصوصی ریزیڈنس میں رہ رہے تھے. غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم جاری ہے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 77 زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 10 مہینے پہلے اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں کم سے کم 39,445 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور کم سے کم 91,073 زخمی ہوئے ہیں. کیرالہ میں چٹانیں کھسکنے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 165 سے زیادہ ہو گئی ہے. بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی لوگ لاپتہ ہیں. یہ کیرالہ کی تاریخ میں چٹانیں کھسکنے کا سب سے بڑا سانحہ ہے. ریسکیو آپریشن میں فوج اور NDRF اور ریاستی ایجنسیاں حصہ لے رہی ہیں. اب تک 6,000 لوگوں کو بچایا گیا. معلوم ہے کہ 200 کے قریب لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. چیف منسٹر پنرائی وجین نے بتایا کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں 10,000 کے قریب لوگوں کو 82 کیمپس میں رکھا گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اسماعیل ہانیہ شہید. تہران میں رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. حماس لیڈر پزشکیان کی حلف برداری کے لیے ایران گئے تھے. حماس اور ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا. تیل ابیب خاموش. نتنیاہو کی صدارت میں سیکیورٹی کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ. حماس اور ایران نے کیا انتقام کا عزم. خامنائی نے کہا بدلہ لینا اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے. مزاحمتی تنظیم نے کہا حماس نظریہ ہے مٹایا نہیں جا سکتا. ایران اور فلسطین میں سوگ. جمعرات کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. میت قطر منتقل کی جائے گی. جمعے کو تدفین. اخوان المسلمون کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے حماس کی قیادت تک اسماعیل ہانیہ کا لمبا سفر. جیل بھی گئے. خاندان کی قربانی دی. کئی قاتلانہ حملے ہوئے. حماس لیڈر کی شہادت سے دنیا بھر میں ہلچل. سفارتی سرگرمیاں. حوثیوں اور حزب اللہ نے کہا لڑائی جاری رہے گی. چائنا اور رشیا نے کی مذمت. قطر اور ایجپٹ نے کہا جنگ بندی کوششوں کو دھکا لگا. پورا مڈل ایسٹ بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربریت. 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینی جاں بحق. شہادتیں 39,445 ہو گئیں. کیرالہ لینڈ سلائیڈ سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 165 سے زیادہ. 200 لاپتہ. بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری. آج کی تقریب شیڈیول ہے. فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.